دوستو، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، جب تک انسان خود ہار نہ مان لے اسے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر خود کو سنبھال پاتے ہیں، ڈٹ کر حالات کے سامنے کھڑے رہ پاتے ہیں۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد وہ آفس پہنچ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے پشتینی مکان کو خیر آباد کہہ دوں گا اور یہی شہر میں قیام کروں گا۔ امی اور ابو کی روزانہ کی مغز ماری سے جان چھڑوا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی مغز ماری سے اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے، پہلے بستر کی چادر درست کرو پھر غسل خانے جانا۔ غسل خانے سے نکلو تو فرمان جاری ہوتا ہے، نل بند کر دیا، تولیہ صحیح جگہ پر رکھا ہے یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑتی ہے، پنکھا بند کیا یا چل رہا ہے۔ کیا کیا سنیں یار، نوکری ملے تو گھر چھوڑ دیں۔ آفس میں بہت سے امیدوار بیٹھے بس اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ اس نے دیکھا آفس کی بتی ابھی تک جل رہی ہے۔ امی یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ پاس میں رکھے واٹر کولر سے پانی گر رہا تھا، اس کو بند کر دیا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی۔ بورڈ لگا تھا، انٹرویو دوسرے منزل پر ہوگا۔ سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سرِ راہ دکھائی دی۔ اسے ہٹا کر اوپر گیا، دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور فوراً واپس آ جاتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے نہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر نے پوچھا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج 1 اپریل ہو اور یہ مجھ سے پھول بنا رہے ہیں۔ مینیجر نے محسوس کر لیا اور کہا، اپریل پھول نہیں، حقیقت ہے۔ آج کے انٹرویو میں کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، صرف CCTV میں تمہارا برتاؤ دیکھا ہے۔ سبھی امیدوار آئے مگر کسی نے لائٹ بند نہیں کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین کہ جنہوں نے تمہاری تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ سیلف ڈسپلن نہیں جس شخص کے پاس، وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب یقین کی ڈور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ شام کا 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، گھر کی چھت پر بیٹھیں، لوگوں کے مکان دیکھیں، آسمان میں اڑتے پرندے دیکھیں، کافی یا چائے کا کپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حرارت محسوس کریں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ اپنے آپ کو انا سے ہٹا کر اہمیت دیں، زندگی کی تلخیوں کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ختم کریں اور اگر پھر بھی سکون نہ آئے تو اس خالی کپ کو دیکھیں۔ جس طرح اس کپ میں دوبارہ چائے بھرنے کی گنجائش ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی زندگی اور خوشی بھرنے کی گنجائش باقی ہے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی
نہیں رکھتی۔ اگر کسی شخص کی بیوی اس سے ناراض ہو یا کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اور بہت سختی کرتا ہو تو جب بھی شوہر کے پاس بیٹھیں تو یا ولیو کا کثرت سے ورد کرتی رہیں۔ اس سے آپ کے شوہر کا دل آپ کے لیے نرم پڑ جائے گا اور ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔